والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت نال درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے پڑھ لو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ مدینے جا کے سوالیانو، مدینے جا کے سوالیانو، نہیں دسنا پیندا سوال کیے۔ مدینے جا کے سوالیانو، نہیں دسنا پیندا سوال کیے۔ او جان دینے دلاں دی بولی، او جان دینے دلاں دی بولی، بتائیو نانو کہ حال کیے۔ او جان دینے دلاں دی بولی، بتائیو نانو کہ حال کیے۔ کون کرنی نو جاندا سی تے کون حبشی پہچاندا سی، اے کون کرنی نو جاندا سی تے کون حبشی پہچاندا سی، اے کملی والے دے عشق دسیا، اے کملی والے دے عشق دسیا، اویس کیے بلال کیے، اے کملی والے دے عشق دسیا، اویس کیے بلال کیے۔ او جان دینے دلاں دی بولی، بتائیو نانو کہ حال کیے۔ اجے تو حوراں دے بارے سنے آئے، اجے تو یوسف دے بارے پڑھے آئے، اجے تو حوراں دے بارے سنے آئے، اجے تو یوسف دے بارے پڑھے آئے۔ جے تک دو آقا نو پھر نہ پوچھ دو، جے تک دو آقا نو پھر نہ پوچھ دو کہ حسن کی ہے جمال کی ہے۔ جے تک دو آقا نو پھر نہ پوچھ دو کہ حسن کی ہے جمال کی ہے۔ او جان دینے دلاں
دی بولی او جان دینے دلان دی بولی پتہ انہوں کہ حال کی ہے جے سونے ناصر نہ دسیا ہوندا قانون رب دا اے جاری کر کے جے سونے ناصر نہ دسیا ہوندا قانون رب دا اے لاگو کر کے تے سانو کچھ بھی پتہ نہ لگدا تے سانو کچھ بھی پتہ نہ ہوندا حرام کی ہے حلال کی ہے تے سانو کچھ بھی پتہ نہ ہوندا حرام کی ہے حلال کی ہے او جان دینے دلان دی بولی پتہ انہاں نوں کہ حال کی ہے گرامی قدر معزز علماء کرام نعت خوان شیرین لسان بانیان محفل معاونین اور سامعین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ محمد عمران صاحب اور محمد رمضان صاحب انہاں دوواں دی شادی دے موقع تے مہندی دے موقع تے اج اساں سرکار دی محفل سجائیے اللہ تعالیٰ تہاڈی میری سب دی حاضری قبول فرمائے میرے تو قبل حضرت علامہ مولانا کلیم اللہ رضوی صاحب اپنے خیالات اظہار فرما رہے سن تہاڈے دلاں نوں گرما رہے سن اور اس تو پہلے محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا قاری مبشر صاحب یقیناً انہوں نے بھی ثناخوانی فرمائی ہوئے گی اور پھر حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال صاحب قادری خطیب جامع مسجد حاضہ آپ نے بھی یقیناً ثناخوانی فرمائی ہوئے گی تو میں مناسب وقت کے اندر کچھ گزارشات کراں گا غالباً میرے تو بعد سیرہ پڑھیا جانا ہے سیرہ پڑھیا جائے گا بیان تو بعد تو میں کوئی نواں موضوع شروع نہیں کیتا میرے آن تو پہلے جو علامہ کلیم اللہ صاحب نے شروع کیتا سی میں بھی وہی آیت پڑھ کے چند گزارشات میں کر دینا تاکہ اگر میں نویں آیت پڑھا نواں موضوع شروع کرا تو اڈی توجہ بٹے گی میں کہنا جتھے ماحول بنیا وہی بنیا رہے بڑی توجہ نال سماعت فرماؤ میری زبان چوں اللہ دا قرآن سنو نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سنو کوئی اور گل پسند آوے تے کی آکھنا ہے پہلے اچھی آکھوں گا سارے اچھا یہ ڈنڈیال میں جدوں انہوں نے ایک چیز دیکھی ہے نیانے بہتے بول دینے سیانے تھوڑے بول دینے تے اے سیانے تسی بھی بولیا کرو بولنے والے موقع تے بولیا کرو اے سبحان اللہ کیا نہ کوئی خرچہ نہ کوئی پرچہ سبحان اللہ مطلب کہ اللہ پا کے اچھا تو آ کے بھی اللہ پا کے تیرے سے کوئی ڈانگ مار سکتا ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اس واسطے جدو سبحان اللہ کہنا ہے نا میں یہ نہیں کہنا میرے نام دے نعرے مارو بالکل میرے نام دا نعرہ کوئی غلطی نہ مار بھی دے وہ دا جواب نہیں دینا پر اللہ رسول دا نعرہ وجے تے جب سبحان اللہ کہنا ہوئے تے پھر زور نال آکھو کیونکہ سبحان اللہ اللہ تے سارے دے سانجا ہے میرے نبی دے نام دا نعرہ وجے اور ساڑھے کسی بزرگ دا نعرہ وجے جواب دیو لیکن این چپ کر کے بہنا یہ محفل دے آداب دے خلاف ہے اپنی گلاں کرنیاں میں تے ویسے کئی بار کہنا ہونا کئی لوگ محفل چ ایسے بھی ہوندے نے انہوں نے 21 توپاں دی سلامی دینی چاہیے وہ ڈبل کام کرتے ہیں ستے بھی رہندے نے تقریر بھی سنتے رہندے نے وہ بڑے باکمال لوگ نے اور وہ بھی بڑے باکمال نے محفل دے وچ بیٹھے موبائل تے گیم بھی کھیلی جان گے یا چیٹنگ بھی کری جان گے تقریر بھی سنی جان گے یہ بھی بڑے باکمال لوگ نے تے میں انہاں باکمالاں نوں عرض کراں گا اج دی دیہاڑی تسی بے کمال بن کے چند گلاں توجہ نال سن لو بڑی گزارش اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والیو اسلام دے وچ پورے داخل ہو جاؤ اسلام دے وچ پورے داخل ہو جاؤ
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان لائن دی پیروی نہ کرو، انہو لکم عدو مبین، یہ تہاڈا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شان نزول میں نہیں دسن لگا کیونکہ علامہ کلیم اللہ عزیز صاحب نے دس دیتا سی، تو میں اپنی گفتگو تو شروع کر رہا۔ اللہ فرماندہ اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور حکم کے انہوں عیسائیاں نو نہیں دیتا، یہودیاں نو نہیں فرمایا، کھتریاں نو تے ہندوؤں نو نہیں فرمایا، مومناں نو فرمایا مومنو تسی اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ دا مطلب ہے مومن ہو کے بھی بندہ ہلے پورا اسلام چ داخل نہیں ہوا، کئی چیزاں ہیں جڑیاں رہ جاندیاں نے، لیکن آؤ اس گل تے غور کرو، اسلام کی دا نام ہے۔ اسلام لوکاں نے بڑیاں تعریفاں کیتیاں، ویسے ایک دی تعریف بڑی مینوں پسند آئی، کہندا الاسلام یدور حول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میرے نبی دے آلے دوالے گھومدا ہے، اسلام میرے نبی دے آلے دوالے گھومدا ہے، میرا نبی جو کردا ہے اسلام دا قانون بن جاتا ہے، میرا نبی جیویں اٹھتا ہے اوویں اٹھنا اسلام دا قانون بن گیا، جیویں میرا نبی بیٹھے اوویں بیٹھنا اسلام دا قانون بن گیا، جس چیز نو میرے نبی نے پسند کیتا انہوں پسند کرنا اسلام دا قانون بن گیا، جس تو میرے نبی نے نفرت کیتی ہو تو نفرت کرنا میرے نبی دا یہ اسلام دا قانون بن گیا۔ اسلام میرے نبی دے آلے دوالے گھومدا ہے، میرے نبی دیاں اداواں نو محفوظ کردا۔ میری ملت دے نوجوان گل دور نہ نکل جائے، لمبی چوڑی تمید کوئی نہیں، اسلام ہے، نبی پاک علیہ السلام تے نازل ہونے والا مذہب اسلام ہے، اور بھی بڑے مذہب نے، انہاں سارے مذہباں دے وچوں سب تو بہترین مذہب اسلام ہے۔ اللہ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دی بارگاہ دے اندر سب تو مقبول ترین جڑا مذہب ہے نا وہ اسلام ہے، سب تو مقبول ترین مذہب جڑا وہ کیڑا ہے وہ اسلام ہے۔ اچھا پھر اس تے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مقبول ترین مذہب اسلام میں اللہ فرما رہا ہے، تو اے اسلام جدوں سارے مذہباں چوں مقبول ترین مذہب ہے، میرے نبی واسطے اللہ نے اس دین نو پسند کیتا، دین اسلام نو، تو پھر سانوں دے وچ پورے پورے داخل ہو جانا چاہیے۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے، باقی جننے مذاہب نے سینکڑیاں دی تعداد مذاہب نے، وہ جننے مذاہب نے وہ صرف کتاباں دی حد تک کہ انہاں دا عملی نمونہ نظر نہیں آتا۔ اسلام ایک واحد مذہب ہے، جو کہندا ہے وہ دا عملی نمونہ نظر بھی آتا۔ میں مثال دینا، مثال دے طور تے نبی پاک علیہ الصلوۃ، اللہ دے قرآن ایک گل بیان کی، اللہ فرمائے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ فرماندا اے لوگو، فرمایا اے لوگو تانوں نر تے مادہ تو پیدا کیتا، تانوں مذکر تے مؤنث تو پیدا کیتا، مرد تے عورت تو پیدا کیتا، پھر تواڈیاں ذاتاں تے گوتاں بنا دتیاں، تواڈیاں برادریاں بنا دتیاں، کس واسطے؟ تاکہ پہچان رہے، ورنہ یاد رکھو اللہ دی بارگاہ چ انہاں ذاتاں پاتاں دی کوئی فوقیت نہیں، یہ کسے گنتی وچ نہیں ہوندیاں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی چیز پسند ہے، اللہ دی بارگاہ وچ کسے نو فوقیت ہے تے اونوں فوقیت ہے جیڑا متقی زیادہ، جیڑا زیادہ متقی ہے وہ اللہ دی بارگاہ چ پہنچ۔ ہن اسلام نے دسیا اسے گل نو، نبی پاک علیہ السلام جدو آخری خطبہ دیتا نا، آخری آیت دا خطبہ پڑھ کے ویکھو، اس آیت نو میرے نبی نے دلیل بنایا، یہ ساری آیت تلاوت کر کے اگے میرے نبی نے دی تشریح بھی فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس آیت دی تشریح کردیاں ارشاد فرمایا
فرمایا یاد رکھو عربی نو اجمی تے عربی نو اجمی تے اجمی نو عربی تے کالے نو گورے تے گورے نو کالے تے کالے نو گورے تے غریب نو امیر تے امیر نو غریب تے کوئی فقیت حاصل نہیں فرمایا اگر فقیت حاصل ہے تے صرف انہوں ہے اور جڑا اللہ دی بارگاہ وچ پریزگاری زیادہ کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد و اباکم واحد فرمایا تہاڈا باپ ایک ہے تہاڈا رب ایک ہے فرمایا تہاڈے وچوں صرف اور صرف اگر کسے نو فقیت حاصل ہے تے انہوں ہے جڑا متقی زیادہ میرے نبی نے گل ہی مکا دیتی ہن اسلام نے ساڈے سامنے ایک تصور پیش کیتا ہے کہ اسی سارے برابر مساوات دا درس دیتا ہن آؤ چیک کرو باقی مذہب لوکاں دیا جڑے مذہب نے نا انہاں دیا کتاباں چ موجود نے عملی نمونہ پیش نہیں ہوندا اسلام جو کہندا ہے عملی نمونہ پیش کرتا ہے آ ہن غور کر عملی نمونہ عرض کردا جاواں اسی نماز پڑھنے واسطے مسجد آئے 5 نمازاں فرض نے مسلماناں تے نماز پڑھنے واسطے مسجد آئے تے نماز قاری اقبال صاحب نے پڑھائی ہن یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم آ جائے تو وہ آکھن گے بھی وزیر اعظم صاحب تسی مسلے تے آ جاؤ مسلے تے پھر بھی قاری اقبال صاحب ہی ہون گے اور پھر یہ نہیں کہ وزیر اعظم صاحب واسطے علیحدہ انتظام کیتا جائے گا اسے سب جو نے کھلونا ہے امیر بھی غریب بھی وزیر بھی فقیر بھی اعلیٰ بھی ادنا بھی ایکو صف کھلون گے ایک امام دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھن گے اے نہیں کہ جڑا وزیر اعظم ہے وہ رکوع پہلے چلا جائے گا سجدے پہلے چلا جائے گا نہیں جنی دیر تک قاری اقبال صاحب نے اللہ اکبر نہیں آکھیا رکوع جا نہیں سکتا اے گل ٹھیک ہے کہ نہیں یعنی امام دی اتباع وچ سارے بخلو گئے ہن کوئی ادنا کوئی اعلیٰ کوئی غریب کوئی امیر کوئی برادری نہیں ویکھی گئی سارے ایکو صف کھلوتے نے یہ نام ہے مساوات برابری اچھا نماز دے ٹائم بندے ہوندے نے تھوڑے مساوات دی مثال چھوٹی بندی ہے جمعے والے دن بندے زیادہ ہوندے نے یہ مثال ہور وڈی بن گئی بندے زیادہ ہو گئے لیکن عید جدوں ہوندی ہے عید جدوں کسی نے کدی نماز نہ پڑھی ہوئے جنہ نے روزہ ایک نہیں رکھیا ہوندا وہ عید والے دن پگلی صاحب چ بیندے نے وہ بہت جلدی ہوندے نے قاری صاحب ٹائم ہو گیا لیٹ ہو گیا عید پڑھیے کیونکہ جی میں سارے روزے رکھے نے اچھا روزے اچھا عید پڑھی عید والے دن اس تو بھی وڈی مثال وہ کھلے گراؤنڈ دے اندر تسی عید پڑھتے ہو نماز پڑھتے ہو تے یہ مساوات دی اس تو بھی وڈی مثال لیکن ایک فرق بچدا سی پھر بھی وہ فرق کی ہے جڑا امیر آدمیوں نے کپڑے بڑے مہنگے پائے جڑا غریب آدمیوں نے سستے کپڑے پائے امیر آدمی دی جتی نویں غریب آدمی دی جتی پرانی یہ فرق پیندا ہے نا اسلام نے اس مساوات اس فرق نو بھی ختم کر کے مساوات دکھائی جدوں کرن گئے حج جدوں حج کرنے واسطے گئے اوتھے پچھانے نہیں جاندا امیر کیڑا ہے وزیر کیڑا ہے بادشاہ کیڑا ہے فقیر کیڑا ہے اوتھے سارے دے اکو جے دو کپڑے ایک بنیا ہویا ہے کتے لے آئے تے جتیاں بھی اکو جی کپڑے بھی اکو جے لے ہن مینوں دسو اوتھے کی کرو گے اس تو وڈی مساوات دی مثال ہور کیڑی ہے کیا بات اے اسلام ہے اسلام نے سانو دسیا کہ تسی مسلمانوں آپس وچ برابر ہو آپس برابر ہو لیکن شان وہ دی زیادہ جڑا متقی ہے یہ میں تاں یہ نال ونڈ بھی کر دیتی جڑا متقی ہے وہ دی شان زیادہ یہ دا مطلب میں اس واسطے سارے مسلمان برابر نے ہن انہاں نہ کوئی آکھے میں تے داتا علی جویری کو جائیں نہیں وہ متقی زیادہ نہیں ساڈے ورگے گناہگاراں دی گل ہے جے کوئی آکھے میں تے خواجہ جمیری کو جائیں اسی آکھاں گے نہیں اوے او خواجہ جمیری متقی زیادہ نے تو انہاں متقی نہیں بن سکتا تو متقی نہیں تے کئی آندا تے ایڈا دماغ کو گھومدا ہے او مساوات بیان کردیاں کہندے نبی علیہ السلام بھی اوداں دے اسی بھی اوداں دے او بھی نبی پاک او بھی انسان اسی بھی انسان میں کہنا نہیں ایداں دیاں گلاں نہ کریا کر حداں کراس نہ کریا کرو مساوات اوتھے ہی رہن جو جیڑی اسلام نے بیان کیتی نبیاں نو دے وچ لیاون دی لوڑ کیڑی ہے تسی اپنے آپ اپنا مقابلہ کرو نبیاں نو نہ لے آؤ تے جے کوئی آکے نہیں جی نبی پاک بھی تے مساوات دی نظر وچ ساڈے ورگے نے میں کہ نہیں ڈٹھے ورگ قرآن دے
پھول سارے آقا ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے تیری شان جیانا اور ڈٹھا تیرے نال مقابلہ کرے جیڑا انہوں عاشقان اصلی چور ڈٹھا انہوں عاشقان اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکے کوئی بشر آکے ہر تھاں اے پیندا شور ڈٹھا پر اللہ والیاں گل مکا چھڈی او تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا اللہ والیاں بھئی اللہ والیاں گل مکا چھڈی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت اسی اپنے آپ نو مسلمان بھی کہائیے تے منیے غیراں دی کیوں کئی منڈے ویکھے نے نوجوان گل دے وچ چین پائی پھردے نے یہ مسلمانوں دا طریقہ ہے اکڑے پائی پھردے نے یہ اسلام دا طریقہ ہے جے کسی نوجوان نو کہہ دی بھی اے کیوں پایا ہے کہندا کہ مینوں بواسیر سی ہر بندے نے اپنی گل دا بہانہ لبیا ہے کوئی اللہ دے بندے ہور علاج اسلام نے جڑے دسے نے تو اسلام دے اندر داخل ہی نہیں ہویا پورا داخل ہو اسلام تینوں ہر چیز دا حل بھی دسدا ہے ہر مسئلے دا حل بھی دسدا ہے اس سے اسلام دے وچ شادی اس اسلام دے وچ کی ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ اللہ فرماندا نکاح کرو اپنی پسندیدہ عورتاں دے نال دو دو تین تین چار چار دو دو تین تین چار چار یعنی عرب دے اندر لوکی بہت زیادہ نکاح کردے سن شادیاں کردے سن ساڈے تے ادھر وہ ماحول ہی نہیں پایا جاندہ وہ انگنتی شادیاں کرتے سی انگنتی بیویاں رکھ لیں اسلام نے آکھیا نہیں چار رکھنیاں چار رکھ سکتے آخری سٹیج کی یہ چار چار تو اتے نہیں ودنا چار تو تھلے تھلے تسی بیک وقت چار بیویاں اپنے نکاح چ رکھ سکتے ہو پر ایک گل میرے کملی والے آقا دیاں 11 نے پر ایدہ مطلب ہی ہویا تو ہو رہے کملی والا ہو رہے کملی والے دیاں بیک وقت 11 تو چار رکھے گا یہ میرے نبی دا اختیار بھی ہے نا یہ شان بھی ہے نا یہ فرق بھی ہے نا ایتھے ایک مسئلہ میں اور بھی بیان کرا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو شادی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ نال ہو گئی صحیح بخاری دی حدیث ہے ایک قبیلے والے نے ایک قبیلے دے لوکاں نے آکھیا کہ علی نوں اسا رشتہ دینا ہے کہنے لگے پیارے علی رشتہ دینا ہے تانوں فرمایا تسی رشتہ تے دے دیو میں لے لواں گا پر انج نہیں پہلے میرے کملی والے کو اجازت لو میرا نبی اجازت دے تے میں ہور رشتہ لے لینا تے جے میرے نبی نے اجازت نہ دیتی تے میں پھر شادی نہیں کرنی وہ نبی پاک علیہ السلام کو پہنچے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں علی دے گھر میری بیٹی فاطمہ ہے فاطمہ دے ہوندیاں میں ہور کسے عورت نوں آن دی اجازت دیندا ادھر مسئلہ سمجھو مسئلہ سمجھانا چاہنا ہے تھے فرمایا فاطمہ دے ہوندیاں میں کسے ہور نوں آن دی اجازت دیندا آقا کیوں فرمایا جیڑی چیز فاطمہ نوں پریشان کر دی وہ مینوں بھی پریشان کر دی ایتھے مسئلہ سمجھو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نوں اے ایت نہیں سی ہوندی
अर्ज करदे सोने जो कुरान कहता है फन के हु माताबलकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा कि दो दो तीन तीन चार चार शादियां कर सकते हो। आका मेरी तो इको ही है। तो कुरान जो मैंने हुक्म देता है, पर मेरे पीर अली नूं पता सी कुरान ते भी अमल उंज ही करना है जिवें मुस्तफा ने फरमाना है। ये मेरे नबी का इख्तियार है। कुरान चार की इजाजत देता है, पर अली पाक ते मेरे नबी ने पाबंदी ला दी कि फातिमा दे हुंदियां मैं तेनू होर किसी औरत नाल शादी नहीं कर देनी। ये मेरे नबी का इख्तियार नहीं तो और अर्ज करता जावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उम्मती गौर कर इस्लाम दे विच शादी है। अल्लाह फरमाया दो दो तीन चार चार तीन तीन चार चार निकाह कर सकते हो। तो फरमाया फ इन खिफ्तुम अगर तुसी इस गल तो डरदे हो फ इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाजा वाहिदा। फरमाया जे तुहानू इस गल दा डर होवे कि तुसी इंसाफ नहीं कर सकोगे फिर इक्को ही। हदीस पाक दे लफ्ज़ ने एक बंदे दी दो बीवियां होण ना, एक ना प्यार बहुता करे दूजी ना घट करे, दूजी दा हक मारे, एक नाल बहुत एक नूं तरजीह देवे दूजी नूं ना तरजीह देवे, क़यामत वाले दिन इस हाल च आएगा ओदा एक पासा मारिया होएगा, ओदा एक पासा मारिया होएगा। तो इस वास्ते अजकल ते एक नाल भी पूरा इंसाफ हो जाए तो समझो तुसी कामयाब हो। एक नाल भी पूरा इंसाफ हो जाए तो तुसी समझो कि असी कामयाब हाँ। और इस शादी इस्लाम के अंदर इस्लाम ने जिना दा तोड़ निकाह कीता है। इस्लाम ने जिना दा तोड़ निकाह कीता है। ये निकाह है। मेरे मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन निकाह निस्फुल ईमान। फरमाया जिहड़ा निकाह है ना ये अद्धा ईमान है। जिहड़ा बंदा निकाह कर लेंदा उहदा अद्धा ईमान मुकम्मल हो गया, बाकी वो अल्लाह को डरे। कदी कदी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नौजवानों नूं बैठिया वेख लेंदे ते मेरे आका नौजवानों नूं फरमांदे या अहल शबाब, ओए नौजवानों निकाह करो शादी करो। जे कोई कहंदा सोहणिया मैं नहीं कर सकदा, की वजह सोहणिया मैं खर्चा नहीं चुक सकदा, सोहणिया मेरे इन्ने अखराजात नहीं, मैं अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकदा। फरमाया जे निकाह नहीं करना फिर रोजे रखिया कर, रोजे रख। तीन सहाबी नबी पाक अलैहिस्सलाम दे घर हाज़र हुए। अगों नबी पाक अलैहिस्सलाम घर नहीं सन। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछन लगे अम्मी जी सानू नबी पाक अलैहिस्सलाम दे मामूलात ही दस दिओ। सैयदा ने बयान किया, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम सारी सारी रात इस तरह जागते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। रमज़ान च ए मामूलात ने, आम अलाज च सारे मामूलात दसे ना, वो तिन्ने आपस में हक्का बक्का रह गए। वो कहते नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ते ओ ने जिहड़े बख्शे बख्शाए ने जिन्हें सानू बख्शाउणा है तो वो इन्नी इबादत कर देंगे, असी कुछ भी नहीं करते, सानू तो ज़्यादा करनी चाहिए है। एक कहन लगा लै फिर अज तो बाद मैं तुहाडे सामने खलो के वादा करदा मैं रात नूं ना सोवांगा नहीं, सारी रात इबादत ही करया करांगा। दूजा कहन लगा लै फिर अज तो बाद मैं हमेशा दिन का रोज़ा रखांगा। तीजा कहने लगा लो मैं निकाह ही नहीं करांगा, शादी नहीं करांगा, अल्लाह ले करांगा। ये तिन्ने गल्लां सैयदा आयशा ने सुन लियां, मेरे आका तक पहुँच गई। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तिन्नां नूं बुला लिया, बुला के फरमाया, पहले नूं फरमाया जिन्हें आख्या सी मैं सारी रात जागया करांगा सोवांगा नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तू किवें कह दिता मैं सारी रात जागना है सोना कोई नहीं। फरमाया तैनूं पता नहीं मैं अल्लाह दा नबी हां, मैं सौ भी लेना मैं जागदा भी हां। जिन्हें आख्या सी मैं हमेशा रोजे ना रोज़ा रखिया करांगा, फरमाया तैनूं पता नहीं मैं अल्लाह दा नबी हां, मैं रोज़ा रखदा भी हां, मैं नहीं भी रखदा। तीजे नूं फरमाया तू किवें कह दिता मैं शादी नहीं करांगा। फरमाया तैनूं पता नहीं अन निकाहु मिन सुन्नती, फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ओ फरमाया जिन्ने मेरी सुन्नत तो मुंह मोड़िया वो साडे विचों नहीं। और जे इस्लाम विच आया है ते फिर तरीका ये होना चाहिए है कि शरा मुहम्मदी खूंडी होवे, ओ शरा मुहम्मदी खूंडी होवे ते तू किदो बन जावी जिधर नु तैनू ए टोना बजे, ओ जिधर
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی نکاح کر دیو 4 چیزاں ویکھ دیو لحسنہا لجمالہا لمالہا لنسبہا لدینہا فرمایا تسی او دا نسب ویکھ دیو او دا قبیلہ ویکھ دیو او دا مال ویکھ دیو او دا حسن ویکھ دیو او دا دین ویکھ دیو فرمایا میرے غلاموں تسی حسن جمال نہیں ویکھنا تسی مال نہیں ویکھنا تسی صرف او دا دین ویکھنا ہے او دیندار ہے کہ نہیں حسن جنہ مرضی ہوئے عیسائی حسن ویکھ دینے یہودی مال ویکھ دینے مسلمانوں تسی حسن نہیں ویکھنا مال نہیں ویکھنا تساں او دا دین ویکھنا ہے پاویں کروڑاں دی مالک ہوئے جے دیندار نہیں او دے نال تیری شادی کرنا بندی نہیں اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام نے سانو ہر گل دسی میرے نبی نے اسلام پورا ضابطہ حیات بنا کے سانو دے چھڑے اگے اسی دا مطالعہ نہ کریے اسی تے عمل نہ کریے ساڈی کمزوری ہے میرے نبی نے تے کسر کوئی نہیں چھڈی مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح کرنا میری سنت ہے تے جڑا میری سنت عمل نہ کرے وہ ساڈے وچوں نہیں کئی بندے انہوں نے کہا یار شادی کر لے نکاح کر لے نہیں جی نہیں میں تو نہیں کرنا اچھا بھی توں کیوں نہیں کرنا نہیں میں اصل اللہ اللہ کرنا ہے نا اساں درویش لوگ ہاں صوفی لوگ ہاں تے تصوف سانو اجازت نہیں دینا وہ کیڑا تصوف ہے قرآن و سنت پہلے ہے تصوف کوئی نویں چیز نہیں قرآن و سنت دے وچوں تصوف نکلے نہیں میں شادی نہیں کرنی حضرت سلطان بہو رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے ایدہ دے لوکاں دا رگڑا کڈیا ہے جڑے کہیں جیسا جتے ستے رہنا عبادت کرنی ہے اسا شادی نہیں کرنی فرمایا جے رب ملدا اے ناتیاں توتیاں او جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے ملدا ڈڈیاں مچھیاں او جے رب ملدا جنگل بیلے تے ملدا کال کڑچیاں تے جے رب ملدا او جتیاں ستیاں تے ملدا دانداں خسیاں ملدا یا حضرت باہو نیتاں جنہ دیاں اچھیاں اے بہانہ بنا کے شادی نہ چھڈی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح کریا کرو تہاڈی اولاد ہوئے زیادہ بچے جنن والیاں عورتاں نال شادی کرو فرمایا تہاڈی اولاد ہوئے میری امت اضافہ ہوئے میری امت اضافہ ہوئے اور قیامت والدے نے دوسری امتاں دے سامنے میں اپنی امت تے فخر کر سکتا میرے نبی دیاں شاناں تے سن میرے نبی دی تعلیمات تے سن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے 4 چیزاں ویکھ کے تسی نکاح کر دیو لے جمالہا لے مالہا لے نسبہا لے دینہا فرمایا وہ 4 چیزاں ویکھ دیو پر تساں صرف دین ویکھنا ہے دیندار ہے کہ نہیں اور پرانے لوگوں نے جنہوں نے شادیاں کیتیاں انہاں دینداری ویکھی ایک بہت بڑے تابعی گزرے نے محدث نے امام المحدثین نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک بہت بڑے تابعی نے اور بہت بڑے محدث گزرے نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک عبداللہ دے والد دا نام ہے مبارک یہ جڑے مبارک سی نا ایک کسے دے باغ دی راکھی کردا سی اناراں دا باغ سی راکھی کردا سی ایک دن باغ دا مالک آ گیا وہ کہنا مبارک اے انار تے توڑ کے لیا آپ گئے انار توڑیا توڑ کے دے دیتا فرمایا لو انہیں کھول کے دیکھیا
کھادا تے کڑوا نکلیا، فرمایا یہ تے کوڑا ہے، ہور لیا۔ آپ گئے پھر ایک توڑ کے لے آندا، آ لے، وہ بھی انہیں کھولیا، کھادا تے کڑوا۔ وہ کہنا یار ہور لے کے آئے بھی کڑوا ہے۔ 3 واری گئے، چوتھی واری جو لے کے آئے نا وہ بھی کڑوا۔ انہوں نے کہا تینوں 7 سال ہو گئے نے گھٹو گھٹ بھی باغ دی راکھی کر دیں، تینوں یہ نہیں پتہ لگا کڑوا کیڑا ہے تے میٹھا کیڑا ہے۔ انہوں نے کہا جناب میں تواڈے باغ دا راکھا ہاں، چاکھا نہیں، میں تواڈے باغ دا راکھا ہاں، چاکھا نہیں۔ میرے کو قسم لے لو 7 سال ہو گئے نوکری کردیاں، اج تک تو تواڈے باغ دے وچوں میں انار توڑ کے نہیں کھادا، میرے واسطے جائز نہیں۔ باغ دا مالک اتنا متاثر ہویا، اتنا متاثر ہویا، اتنا متاثر ہویا، کہنے لگا تیری شادی ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں۔ انہیں کہا پھر تینوں اپنی بیٹی دا میں رشتہ دینا۔ ایڈا دیانتدار بندہ، میں اپنی بیٹی دا رشتہ دینا، لے اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیتا جدوں، اور وہ بیٹی بھی بڑی نیک تے اے بھی ایڈے دیانتدار تے پیدا ہونے والے عبداللہ بن مبارک جڑے امام المحدثین نے۔ مزہ تاں ہوندا ہے ماں پیو دا اثر بھی اولاد چ جاندا ہے۔ جدوں ماں پیو نے ہر پٹھا کام کرنا ہے تے پھر کہنا یا اللہ حضرت غوث پاک ورگا بچہ دیں تے یہ نہیں ہو سکتا نا، کہ ہر پٹھا کام کر کے پھر آ کے یا اللہ عبد القادر جیلانی ورگا بچہ دیں، یا اللہ میرا بچہ بڑا نیک قریبی۔ پہلے تو اپنے آپ ویکھ تو آپ کی ہیں، وہ الگ گل ہے، ایک اللہ تعالیٰ دی قدرت ہے۔ اللہ دی قدرت یار پہ کھڑی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماندے نے چنگیاں دے کر مندے پیدا او کردہ کرما مارے، چنگیاں دے کر مندے پیدا کردہ کرما مارے تے مندیاں دے کر چنگے کردہ، اے مندیاں دے کر چنگے کردہ، اے اس دے کم نیارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت اب دیکھو میں جڑی مثال دیتی نا عارف کھڑی شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا کلام پڑھو، یہ بزرگ جڑے ایویں کلام نہیں لکھ دی، چنگیاں دے کر مندے پیدا کردہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے اندر میرے آقا علیہ السلام آپ چوک کے تیر فرماندے نے ارمے یا سعد، فرمایا سعد مار تیر، تیر تو میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان۔ کیا بات، کیا بات۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے شان، اگوں پتر عمر بن سعد جنہیں حسینیاں وال تیر چلایا یزیدیاں والوں، باپ کافراں وال تیر چلاوے، پتر اگوں آن کے یزیدیاں والوں ہو کے حسینیاں وال تیر چلانا، عمر بن سعد۔ انج بھی ہوندہ ہے تے کدی کدی انج ہوندہ ہے کہ باپ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، او دا پتر میرے نبی دا صحابی۔ کدی انج بھی ہوندہ ہے باپ عمر بن عاص، او دے دوویں پتر، باپ عاص کافر، او دے دوویں پتر میرے نبی دے صحابی، ایک دا نام عمر بن عاص، ایک دا نام ہشام بن عاص۔ کدی کدی انج بھی ہوندہ ہے، اللہ تعالیٰ انج بھی کر کے بکھاؤندہ ہے، لیکن عام طور تے جے ماں پیو نیک ہوئے تے اولاد بھی نیک ہوتی۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے نے، تابعی نے بڑے مشہور، جنہ دا نام ہے حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ۔
یہ سعید بن مسیب وہ نے جدوں یزید نے مسجد نبوی تے گھیرا پایا نا، یزیدیاں نے گھیرا پایا مسجد نبوی تے، حضرت سعید بن مسیب فرماندے نے انہاں مسجد دے وچ جڑے نمازی سی نا انہاں نوں بھی قتل کرنا شروع کیتا۔ فرماندے نے میں بھی قابو آیا تے میں پاگلاں طرح گلاں کرن لگ پیا، انہاں آکھیا اے مجنون ہے، پاگلے نوں چھڈ دیو۔ حضرت سعید بن مسیب فرماندے نے مینوں انہوں نے چھڈ دیتا پاگل سمجھ کے، پر فرماندے نے 5 ٹائم، فرماندے نے 5 ٹائم 3 دن مسجد نبوی دے اندر 3 دن 5 نمازاں واسطے کوئی بندہ باہروں نماز پڑھن نہیں آیا، اذان دین کوئی نہیں آیا، پر فرماندے نے اللہ دی قسم صحابی فرماندے نے تابعی فرماندے نے سعید بن مسیب فرماندے نے یہ 3 دن انہاں 5 نمازاں واسطے ٹوٹل 15 نمازاں واسطے فرماندے نے نبی پاک دے روضہ انور چوں میں آواز دی اذان بھی سندا سا، جماعت دی آواز بھی سندا سا۔ کیا بات کیا بات۔ او سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لڑے پڑھاتے سن حدیث، ایک طالب علم سب تو ذہین بھی سی تے محنتی بھی سی، وہ پڑھنے واسطے نہیں آیا۔ ایک دن گزریا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، چوتھے دن آ گیا۔ آپ نے فرمایا بھئی تو 3 دن کتھے رہا؟ ادو موبائل تے ہے نہیں سی، بھی موبائل تے فون کیتا بھئی کیوں کتھے ہیں؟ نہیں۔ انہوں نے کہا جناب میری بیوی دا انتقال ہو گیا سی، میری بیوی دا انتقال ہو گیا سی تے 3 دن میں اپنی بیوی دا لوکی سوگ کرنے واسطے آندے سی، میں 3 دن سوگ تے بیٹھا سا، مہمان 3 دن آندے رہے، میں سوگ کردا رہے، اج چوتھا دن سی تے میں آ گیا کہ سبق ضائع نہ ہوئے۔ فرمایا گل سن، سبق ختم ہویا، فرمایا میں تیرا نکاح اپنی بیٹی نہ کرنا۔ فرمایا میری بیٹی عالمہ فاضلہ دیندار، نکاح کر دیتا۔ حضور ادھا ہی فرمایا، ادھا ہی۔ اب دیکھو نہ کوئی برات، نہ کوئی گاجا، نہ کوئی واجا، کلاس بیٹھے نکاح ہو گیا، گواہ بھی اتھو ہی لے لے، نکاح ہو گیا۔ پڑھ کے گھر گئے نا تے آپ روزے رکھ، وہ جڑا شاگرد بھی ایڈا نیک سی کہ روزانہ روزہ رکھدا سی، اکثر روزے رکھدا سی۔ اس دن دا روزہ سی، وہ کہنے میں افطاری کرنے واسطے بیٹھا تے دروازہ کھڑ گیا۔ کون؟ فرمایا میں سعید بن مسیب۔ وہ میرے استاد جی آئے، میرے استاد جی کدھر آئے؟ نال بیٹی نو لیا۔ فرمایا اب بیٹی نے میں نکاح تے کر دیتا سی تے میں کہا سی ہونے دا تیرے نال نکاح ہو گیا تے تہاڈا وکھریاں دا رات گزارنا مناسب نہیں، میں تاں لے کے نال آیا، اینو سانپ لے تے نال ایک چھڑی بھی لے کے آئے، اے بھی نال رکھ لے۔ جناب ایک آدھے واسطے فرمایا ویسے تے بڑی نیک ہے عالمہ فاضلہ، لیکن پھر بھی اگر پٹھے چلے اے چھڑی نال اینو ٹھیک بھی کر لینا۔ اے محدثین نے میری ملت دے نوجوان اسلام نے کی کچھ نہیں دسیا کہ دے وال اسی توجہ کریے کہ دے وال نہ کریے۔ اسلام نے دسیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عورت واسطے تے اینی حدیث ہی کافی ہے۔ اے میرے سامنے اس تو بڑی کیڑی مثال دیتی جا سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے، اونٹ آیا انہیں آن کے میرے نبی نو سجدہ کیتا، جدوں اونٹ نے سجدہ کیتا صحابہ عرض کرن لگے، ابو داؤد شریف اٹھا کے ویکھو، حدیث دیاں دیگر کتاباں اٹھا کے ویکھو، صحابہ عرض کرن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا اے بے زبان ہے، اے جانور ہے، جے اے توانو سجدہ کر سکتا ہے اسی کیوں نہیں کر سکتے؟ سونے اسی زیادہ حقدار ہاں، نحنو احقو، اسی زیادہ حقدار ہاں سجدہ کریے۔ میرے نبی نے فرمایا سن لو میری شریعت کے اندر اللہ تو بغیر اگر کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تے میں عورت نو حکم دیندا خامد نو سجدہ کرے۔ اتھوں عورت نو سمجھ جانا چاہیے خامد دا مقام کیا۔ فرمایا میری شریعت کے اندر اگر اللہ تو بغیر کسی نو سجدہ کرنا جائز ہوندا نا تے میں عورت نو حکم دیندا اپنے خامد نو سجدہ کرے۔ حدیث پاک چاہندا ہے، اور اس تو بڑا کی یہ عظمت ہے، اور اے الرجال قوامون علی النساء، اللہ بھی فرماندا ہے کہ جڑے مرد ہیں نا عورتاں تے حاکم نے۔ اور ایک گل تسی سن لو، تجربے چ بھی آئی ہے، نبی پاک دا فرمان بھی حدیث چ بھی ہے، تو تسی تجربہ بھی کر لو، جنہ گھراں دے وچ حکومت عورت دی ہے نا وہ گھر کدی سکھی نہیں بستے۔ بالکل عورت نو فل پروٹوکول دیو، اے نہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، تانوں بھی فرمایا، لیکن پہلے میں دس دے جاواں جنہ گھراں دے وچ حکومت عورتاں دی ہے وہ گھر کدی سکھی نہیں واسطے۔
خامد ہی حکومت کرے تے سجدہ ہے، مرد ہی حکومت کرن تے سجدہ ہے۔ قرآن بھی کہندے الرجال قوامون علی النساء، قرآن کہندا ہے مرد جڑے نے اے عورتاں تے حاکم نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تواڈے وچوں ہر کوئی نگہبان ہے، ہر کوئی اپنے اپنے حساب نال نگہبان ہے تے ہر ایک نے اپنی نگرانی نگہبانی دا جواب قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ دینا ہے۔ جڑا ملک دا بادشاہ ہے قیامت والے دن اونوں جواب دینا پے گا، فلانی جگہ رعایا بھکھی مری تے کیوں مری، فلانی جگہ رعایا بھکھی مری تے کیوں مری، فلانی جگہ رعایا دا نقصان ہویا تے کیوں ہویا، تیری موجودگی اندر تو دے واسطے کی کیتا، اے دا جواب بادشاہ دے گا۔ لیکن ہر بندہ بھی اپنے گھر دے اندر حاکم ہے، اینوں بھی پوچھا جائے گا تیری حکومت گھر دے اندر سی، تو اپنی اولاد دی تربیت کیوں نہیں کیتی، اپنی بیوی نو سیدھے رستے تے کیوں نہیں لایا، اپنی بیٹی دی تربیت کیوں نہیں کیتی، اپنے بیٹے دی تربیت کیوں نہیں کیتی۔ اور میرے دوستا قیامت والے دن اے نہ ہووے تیرے اپنے گناہاں دا پار تے ہوئے گا ہی، اے تیری اولاد تیرے خلاف آن کے کیس لے کے اللہ دی بارگاہ وچ کھلو جاوے، تیری بیوی کیس لے کے اللہ دی بارگاہ وچ کھلو جاوے، یا اللہ حاکم ایسی قصور ساڈا کیڑا ہے۔ عورتیں بھی حقوق نے، مرد بھی حقوق نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت دی فضیلت بیان کی، فرمایا جیڑی عورت 5 نمازاں پڑھے، رمضان دے روزے رکھے، خامد نو اپنے آپ تے راضی رکھے، خامد او دا او دے تے راضی رہے، خامد دی فرما بردار رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن 8 دروازے وچوں جڑے مرضی دروازے چاہے جنت چلی جاوے۔ یہ عظمت ہے۔ اور نال آقا علیہ السلام نے بھی دسیا تواڈے وچوں خیرکم خیرکم، تواڈے وچوں بہتر ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے۔ اے کئی بندے ایسے نے کہ باہر یاراں دوستاں بڑے خوش باش تے گھر آئے تے بیوی نو ویکھدے ساری غصہ چڑھ گیا تے بیوی نال بد اخلاقی۔ اوے اللہ دے بندے اے بھی تے سوچ، اے جڑی بیوی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیوی نال گزارا کریا کرو۔ اے جلدی جلدی کئی لوکی ماڑی جی گل ہوئی طلاق دے دیو جی۔ اسلام دے اندر سب تو جڑا برا کام ہے نا، جنوں سب تو ناپسند کیتا گیا ہے، وہ طلاق ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑی عورت بغیر کسی شرعی عذر دے اپنے خاوند کولوں طلاق منگے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت دی ہوا بھی نہیں سونگ سکتی، وہ جنت دی ہوا بھی نہیں سونگے گی۔ اور سب تو برا ترین کام یہ ہوئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی بیویاں دے نال گزارا کریا کرو، جے کوئی انہاں دے کام تانوں کوئی عادتاں بریاں لگدیاں نے تے کوئی چنگیاں بھی تے ہونگیاں۔ فرمایا جے عادتاں انہاں وچ کوئی بریاں نے تے چنگیاں بھی ہونگیاں، انہاں دیاں قربانیاں یاد کرو، قربانیاں کنیاں نے۔ ہن یارا آ میں تینوں دسدا جاواں عورت دیاں قربانیاں تیرے واسطے کنیاں نے۔ بندہ جس گھر دے اندر پیدا ہوئے او گھر اونوں بڑا ہی پیارا لگدا ہے، سارا دنیا پھردا رہے اس گھر جنہ سکون ہے ہور کتے سکون نہیں۔ پر قربان جاواں او بچی پڑے ایک گھر دے اندر پلی، پہلو بچی سی، پھر وڈی ہوئی، پھر جوان ہوئی، پھر جوان ہوئی شادی دے قابل ہو گئی، ماں پیو نے شادی کر دیتی۔ ہن شادی کیتی، نکاح کیتا، ماں پیو نے اللہ دی رضا واسطے تیرے کولوں دے کوئی پیسے نہیں لے، کوئی معاوضہ نہیں لیا، میرے دوستا نکاح کیتا، او دی قربانی وے کڈی ہے، ماں پیو بھی رو رہا ہے، بہنا بھرا بھی رو رہے نے، ودیا کرن وال لگیا، ڈولی چوک کے پراواں نے توڑ دیتا، میرے دوستا ویراں بھی توڑیا، باراواں بھی توڑیا، ماں پیو نے بھی توڑ دیتا، اب روندے پے نے، پر تیں انہوں توڑ دیتا تیرے نال، 1 دن واسطے نہیں، 2 دن واسطے نہیں، 10 دن واسطے نہیں، 1 سال واسطے نہیں، پوری زندگی تیرے نال گزارنی ہے۔ تو میرے دوستا ایک دن بندہ اپنے گھر نہ آوے تے دل نہیں لگدا، ایک گھر دے اندر سکون نہیں، وہ ہمیشہ واسطے اپنا گھر سکون تباہ کر کے تیرے نال ٹر پئی ہے، تیرے گھر دا سکون بن کے چلی ہے۔ او یارا اسے واسطے انہاں جے کئی لوکی شادی تے کردے نے، پر چونکہ انہاں نو دین دا پتہ نہیں، عورتاں تے جبر کردے نے، عورتاں تے زیادتی کردے نے، تشدد کردے نے، انہاں دا جرم کی ہے کہ اللہ نے انہاں نو عورت بنا دیتا۔ صرف ایک ہی جرم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتاں دا خیال بھی کریا کرو۔ میرے نبی نے کتنا خیال کیتا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیوی سیدہ عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر حضرت خدیجہ نو یاد کردے ہوندے سن۔ ایک دن میں آکھیا سونیا تسی او بڈھڑی نو یاد کردے رہندے ہو، اسی سانو یاد نہیں کردے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا پیاری عائشہ خدیجہ دے بارے میرے نال کوئی گل نہ کرو، فرمایا خدیجہ نے میرا ادوں ساتھ دیتا جدوں کسے بھی ساتھ نہیں ہوتا۔
فرمایا خدیجہ نے میرا ادو ساتھ دیتا. ویسے تو اسی کہنے سب تو پہلے کلمہ حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھیا، لیکن یہ بریکی جائیے سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ عنہ. اسی تطبیق کر دیں عورتوں جو سب تو پہلے، اگر عورتیں مرداں سارے نو لا کے گئی تو سب تو پہلے کلمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھیا. جدوں نبی انہاں دا وصال ہو گیا نا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدوں کدی گھر گوشت پکدا نا، کدی روز تے پکدا نہیں سی، نبی پاک دے گھر تے کیوں فقر پسند سی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دا مال نہیں کٹھا کیتا، کنے کنے دن گھر چولہا نہیں چلیا، کھانا بھی پکدا تے کنج دا کھانا تو دیکھو وہ جو کی روٹی، ارے کھانا تو دیکھو وہ جو کی روٹی، ان چنا آٹا اور روٹی بھی موٹی، اور وہ بھی کبھی پیٹ بھر کے نہ کھانا، وہ بھی کبھی پیٹ بھر کے نہ کھانا. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. جدن کدی گوشت پکنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمانا شوربہ زیادہ بنا لو. آقا کیوں؟ فرمایا فلانی فلانی جگہ تے میری خدیجہ دیا سہیلیاں رہندیاں نے. فرمایا فرماندیاں نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام فرماندے نے میری پیاری بیوی خدیجہ او دی ایک سہیلی فلانی جگہ رہندی ہے، ایک فلانی جگہ رہندی ہے، اس سالن دے وچوں انہوں بھی سالن بھیجو. میرے نبی نے اتنا خیال کیتا. حدیث دے اندر آندا ہے خدیجہ الکبریٰ نے ایک باری حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک باری عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرا دل کردا ہے میں تہاڈے نال دوڑ لا لواں. اج کوئی بیوی تانوں آکھے کہ میں تیرے نال دوڑ لاؤنی چاہندی، تسی آندے ہو چل بھی چل، یہ کیڑی گل ہوئی دوڑ؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ جے دل کردا چل لا لے دوڑ، لا دوڑ. اچھا دوڑ لائی، حدیث ہے کوئی قصہ کہانی نہیں، صحیح حدیث سیاستہ دی. آقا علیہ السلام نے لائی نہ دوڑ تے حضرت عائشہ صدیقہ اگے لنگ گئیں، آقا علیہ السلام پیچھے رہ گئے. اے نہیں نبی پاک علیہ السلام تو اگے لنگ کوئی نہیں سکتا، یہ تو شفقت ہے نا میرے آقا دی. حضرت عائشہ نے اگے نگاتا، پھر ایک دن فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لائیے. فرمایا چلو جی لاؤ. اس دن میرے آقا علیہ السلام اگے لنگ گئے. فرمایا عائشہ ادن والا بدلہ ہو گئی. فرمایا ایسا ادن والا بدلہ ہو گئی. اچھا میں اپنی گفتگو سمیٹن والے پاسے آ رہا ہوں، میں اپنی گفتگو سمیٹن والے پاسے آ رہا ہوں. یہ موضوع تو ایڈا طویل ہے، پاویں 3 گھنٹے لگے رہو، لیکن میں سمیٹن والے پاسے آ رہا ہوں. کچھ گلاں میں تلخ بھی کرنی نے تواڈے نال. وہ تلخ گلاں کی نے؟ ساڈے شادی کردے نے نا، شادی کیتی تے پھر ساری عمر لک سیدھا ہی نہیں ہوندا. بیٹی دی شادی کیتی تاں، بیٹے دی شادی کیتی تاں، کیوں نہیں سیدھا ہوندا؟ اسی رسمیں ہی انیاں اپنے اندر داخل کر لیاں نے، غلط رسومات ساڈے اندر نہیں. اسی ہندوستان چوں آ گئے ہیں، اسی ویسے آزاد تے ہو گئے ہیں، ذہنی طور تے آزاد نہیں ہوئے. ساڈے اندر وہ ہندوؤں والیاں رسماں پائیاں جاندیاں نے ہن وی، انہاں رسماں نوں وچوں کڈو تے شادی بہت سستی ہے. اصل شادی ایڈی مہنگی کرتی. ماں پیو کہندا ہے، ماں کہندی ہے بھی میں بینک چوں پیسے اپنے خامند نوں کہندی بھاویں بینک چوں پیسے لا، وڈے منڈے دی شادی کرنی ہے، پہلی شادی ہے روپیہ 10 لاکھ لاਉਣਾ ہے. یہ تو میں 10 لاکھ آج جی کر رہا ہوں، تو 10 لاکھ نہیں ہوں تو 50 لاکھ نو کم پہنچے ہیں. اچھا میں ایک مثال دینا، 10 لاکھ لینا ہے روپیہ. اچھا وہ قرضہ لے کے شادی کی تھی، شادی کردیں ساری منڈا وکھرا ہو گیا، لے لوں دے رو ساری عمر قرضہ لیا سی تسی. اور تینوں میرے نبی دی شادی نظر نہیں آئی؟ میرے آقا علیہ السلام بھی شادیاں 11 کیتیاں، جے میرا نبی اتنا خرچہ کردا تے کام کتنے جاندا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شادی تے انج بھی ہوئی. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ دی شادی کی تھی. نہ کوئی گاجا، نہ کوئی واجا، نہ کوئی لمبے چوڑے رشتہ دار، چند بندے، چند صحابہ. لو جی شادی ہو گئی تے نکاح دے وچ دتا کی؟ نہ ڈبل بیڈ، نہ فریجاں، نہ ٹی وی، نہ موٹراں، نہ کاراں، نہ پلاٹ. دتا کی متاع دنیاوی، متاع دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی،
متائے دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی، گڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، وہ گڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، نہ اتنا خوشنما تھا یہ نہ بدصورت اور بدا تھا، مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں تو تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں، ملی تھی چکیاں تو تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں، وہ زہرا جن کے گھر تسنیم کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشقیں ان کو تاکہ خود لایا کرے پانی۔ تحقیق حیدری غوثیہ۔ اسی کی کرتے ہیں منڈے دی منگنی کی آنجا جی کڑی پاؤ، کڑی بھی کیڑی پونی ہے راڈو، وہ بھی کہندے جی انگوٹھی پاؤ۔ ہوں جی شبرات لے کے جانی وہ جنی شبرات لے کے جاندے ہیں نا اسی اج کل اینے کے وچ اگے نکاح ہو شادیاں ہو جاندیاں سی، جنہ تسی خرچہ منگنی تے کردے ہو اس تو ادھا خرچے دے وچ شادی ہو جاندی سی۔ اسی کیوں پھسے ہیں؟ یہ دے وچ قصور معاشرے دا ہے، ساڈا معاشرہ بڑا بگڑ گیا ہے۔ اچھا مثال دے طور تے ایک بندہ شادی کرنا چاہتا ہے اپنی بچی دی، وہ براتیاں نو کہندا ہے بھئی یار 20 بندے لے آئی، میں 20 دا انتظام سوکھا کر لاں گا، تو انہوں من جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی میں 20 لے آواں گا۔ اچھا لیکن انہوں مجبوری کی ہو کیوں نہیں منتا؟ وہ اس واسطے نہیں منتا کہ جی میں 20 لے کے جانا تو فلانا بھی رہ گیا، فلانا بھی رہ گیا، فلانا بھی رہ گیا، فلانا بھی ناراض ہوئے گا، مینوں کیوں نہیں سدیا، مینوں کیوں نہیں سدیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جنہ دا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی دے امیر ترین صحابی، ایک دن نبی پاک دی بارگاہ چ حاضر ہوئے تے کپڑے دے اوتے نا کوئی کھٹے رنگ دے داغ جا لگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابی پھر اے کی؟ آقا میں شادی کر لی۔ کی کر لیا؟ شادی کر لی۔ یہ میرے نبی نے کیوں پوچھا؟ اچھا شادی کر لی؟ ہاں آقا میں شادی کر لی۔ یہ دا مطلب انہیں میرے آقا نو نہیں سی سدیا، صحابی ہو کے میرے آقا نو دعوت نہیں دیتی، میرے آقا ناراض نہیں ہوئے، وہ صحابی تو دا شادی کی تھی مینوں کیوں نہیں دسیا؟ وہ میرا نبی غصہ نہیں کرتا، تو کیوں غصہ کرتا ہے؟ وہ صحابی شادی کرے، میرے نبی نو پتا سی مختصر جا انتظام سی، بس ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ڈردا فلانا ناراض ہو جائے گا، فلانا تو کیوں ناراض ہونا ہے؟ تینوں نے نہیں سدیا، نہیں سی گنجائش، گھر ناراض ہو کے بہ جاتا ہے۔ یہ تو پوچھ لیا بھی مجبوری کی سی۔ اچھا اگے وہ جدو تسی 20 بندے آکھے نا تو پھر 20 بندے ہی لے کے جاؤ۔ جی 21واں بندہ لے کے گئے نا، پرانے بزرگاں دے میں حالات پڑھدا تے علامہ عبدالرشید صاحب سمندری والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے جڑے شگرد پیدا کیتے نا، وہ شگرد بھی انج دے سی کہ شریعت دے ایڈے پابند۔ وہ مفتی محمد سعید صاحب انہاں دے شاگرد نے، وہ فرماندے نے کہ میری شادی سی تے قبلہ صوفی صاحب عبدالرشید صاحب دے ایک مرید والی ہوئی تے فرمایا آپ نے منگنی کی تھی تے منگنی کر کے کہنے لگے بیٹا کنے بندے آؤں؟ انہاں کہا جی فگر میں صحیح یاد نہیں، انج سمجھو کہ انہاں کہا جی 16 بندے آ جان۔ انہاں کہا ٹھیک ہے، اس طریق نو آ گئے۔ فرماندے نے علامہ عبدالرشید صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الحدیث نے، میرے محدث اعظم پاکستان دے شاگرد نے، فرماندے نے جدوں آپ بھی نال برات دے گئے نا، جدوں اس پنڈ چ پہنچ گئے نا تے بندیاں نے روک لیا، فرمایا بیلیو کھلو جو لین چ، مینوں گن لین دیو بندے کنے، مینوں گن لین دیو بندے کنے۔ وہ جدوں بندے گنے انہیں مثلا 16 منگے سی تے بندے 18۔ آپ نے فرمایا ساری برات تے رک جو، اگے نہیں جانا۔ وہ گھر پیغام بھیجیا، فرمایا ادھر آ بھئی بیلیا برات دے وچ 2 بندے زیادہ نے، تو 16 آکھے سی 18 نے،
ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆਕਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ 50 ਕਹਿ ਕੇ 150 ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਬਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਬਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ 4 ਵਜੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ 5 ਵਜੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਜ਼ਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪਾਕੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਲੀਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਲੀਤ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ। ਕਿਸੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕੀ ਪਲੀਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰ। तो मेरी गल ठीक है कि नहीं? जे चंगी लगी तो सुभान अल्लाह, नहीं चंगी लगी तो भाई एडवांस माजरत करना मेरी मजबूरी सी। एक गल करना मेरे, मैं पहले आख्या कुछ गल्लां तुरख भी होंदियां ने, ये तला गल्लां ने। और फिर तुसीं की करदे हो, ये कोई लम्मियां चौड़ियां डिशां पकाउण दी लोड़ नहीं। आज ही बूफे बना दो, फलाना कर दो, टमकाना कर दो, जिन्नी तुहानूं अल्लाह ने तौफीक दी उन्ना क खाना पकाओ। खाना पका के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना एक वलीमा किया। वलीमा किवें कीता? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, उम्मे सुलैम ने ना वो खाना बनाया हलवे वर्गा बना के, तो फरमाया जा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जाके पूछा, आका तुसीं शादी की है तो वलीमे का इंतजाम नहीं किया? फरमाया नहीं। उन्हें थोड़ा जिहा खाना बनाया, बना के फरमाते मैंने देता, आ जा दे यार सरकार की बारगाह, आका वलीमा कर लो। वो फरमाते ने जो मैं देने वास्ते गया ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाह ये तो वलीमे का इंतजाम हो गया, जा हूँ फलाने ने भी कहा, फलाने ने भी कहा, फलाने ने भी कहा। वो फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलाम, मैं सोचता इन्ना क थोड़ा जिहा एक बर्तन आ, तो नबी पाक फरमाते फलाने ने भी कहा। वो कहते जो मैं बंदे गिने 300 सी, वो 300 का 300 रज गया, पर वो बर्तन पूरे का पूरा उवें ही रहा। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ। ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੋ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ, ਔਲਾਦ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਸਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਜੀ ਦੁੱਧ ਪਲਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਗੀ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗਾ ਨਹੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। 2 ਲੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਲਾਗ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। 2 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 50,000 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਲਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ। ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਟ ਲਿਆਓ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਜੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਉਹ ਸੁੰਨਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹਾਵੇ, ਗੁਸਲ ਕਰੇ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇ, ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਲਵੇ, ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਨ ਲਵੇ, ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਾ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਖੇਖਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆਪ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ, ਆ ਬਸ ਮਹਿਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਘਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਕਰੂਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਬਰਕਤੀ ਆਪੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬਰਕਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਮਸੀਤੇ ਪੜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕੀ, ਨਿਕਾਹ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਇਆ ਕਰੋ? ਜੇ ਮਸੀਤੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਵੇ ਜਾਣ, ਆ ਪੂੰ ਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਵੇ। ਮਸੀਤੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜੋ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਾਵਜ਼ੂ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਨਾ ਬੰਨਣਾ ਜਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਦੂਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਾਨਾ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਸਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਰਸਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਗਾਨੇ ਵੀ ਬੰਨੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਸਿਹਰੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। हाँ भी किसी दोस्त ने कोई सवाल करना हो तो कर।